بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کا طریقہ۔ بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کریں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ پہلے دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 بار دھوئیں، پھر استنجے کی جگہ دھوئیں، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو۔ پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کریں، پھر نماز کا سا وضو کریں، مگر پاؤں نہ دھوئیں۔ ہاں اگر چوکی وغیرہ پر غسل کر رہے ہیں تو پاؤں بھی دھو لیں۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیں، خصوصاً سردیوں میں۔ پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیں، پھر 3 بار الٹے کندھے پر، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار۔ پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیں۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو آپ دھو لیں۔ نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیں۔ ایسی جگہ نہانا چاہیے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا ستر یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک کسی موٹے کپڑے سے چھپا لے۔ موٹا کپڑا نہ ہو تو حسب ضرورت 2 یا 3 کپڑے لپیٹ لے، کیونکہ باریک کپڑا ہوگا تو پانی سے بدن پر چپک جائے گا اور معاذ اللہ گھٹنوں یا رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی۔ عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کریں، کوئی دعا بھی نہ پڑھیں۔ نہانے کے بعد تولیے وغیرہ سے بدن پوچھنے میں حرج نہیں ہے۔ نہانے کے بعد کپڑے فوراً پہن لیجئے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ کلی کرنا، منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر باہر نکال دینے کا نام کلی نہیں ہے، بلکہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اسی طرح داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہہ میں، دانتوں کی کھڑکیوں، جڑوں، زبان کی ہر کروٹ پر، بلکہ حلق کے کنارے تک پانی بہے۔ روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیں کہ سنت ہے۔ دانتوں میں چھالیا کے دانے یا بوٹی کے ریشے وغیرہ ہوں تو ان کو چھڑانا ضروری ہے۔ ہاں اگر چھڑانے میں ضرر یعنی نقصان کا اندیشہ ہو تو پھر معاف ہے۔ غسل سے قبل دانتوں میں ریشے وغیرہ محسوس نہ ہوئے اور رہ گئے، نماز بھی پڑھ لی، بعد کو معلوم ہونے پر چھڑا کر پانی بہانا فرض ہے۔ پہلے جو نماز پڑھی تھی وہ ہو گئی۔ جو ہلتا دانت مسالے سے جمایا گیا یا تار سے باندھا گیا اور تار یا مسالے کے نیچے پانی نہ پہنچتا ہو تو وہ معاف ہے۔ جس طرح کی 1 کلی غسل کے لیے فرض ہے، اسی طرح کی 3 کلیاں وضو کے لیے سنت ہیں۔ نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا۔ جلدی ناک کی نوک پر پانی لگا لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جہاں تک نرم جگہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع تک، وہاں تک دھلنا لازمی ہے، اور یہ یوں ہو سکے گا کہ پانی کو سونگھ کر اوپر کھینچیں۔ یہ خیال رہے کہ بال برابر بھی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر اگر اینٹ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے، نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے اور ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ جسم کی بعض جگہیں ایسی ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی تو وہ سوکھی رہ جائیں گی اور غسل نہ ہوگا۔ غسل کے لیے کچھ احتیاطیں ہیں۔ اگر مرد کے سر کے بال گندے ہوئے ہوں تو انہیں کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہانا فرض ہے، اور عورت پر صرف جڑ تر کر لینا ضروری ہے، کھولنا ضروری نہیں۔ ہاں اگر چوٹی اتنی سخت گندی ہوئی ہو کہ کھولے بغیر جڑیں تر نہ ہوگی تو کھولنا ضروری ہے۔ اگر کانوں میں بالی یا ناک میں نتھ کا چھید سوراخ ہو اور وہ بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے۔ وضو میں صرف ناک کے نتھ کے سوراخ میں اور غسل میں اگر کان اور ناک دونوں میں سوراخ ہوں تو دونوں میں پانی بہائیں۔ بھووں، مونچھوں اور داڑھی کے ہر بال کا جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے کی کھال کا دھونا ضروری ہے۔
کان کا ہر پرزہ اور اس کے سوراخ کا منہ دھوئیں، کانوں کے پیچھے کی بال ہٹا کر پانی بہائیں، ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ کے منہ اٹھائے بغیر نہ دھلے گا۔ ہاتھوں کو اچھی طرح اٹھا کر بغلیں دھوئیں، بازو کا ہر پہلو دھوئیں، پیٹ کا ہر ذرہ، پیٹ کی بلٹیں اٹھا کر دھوئیں، ناف میں بھی پانی ڈالیں، اگر پانی بہنے میں شک ہو تو ناف میں انگلی ڈال کر دھوئیں، جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک دھوئیں، ران اور ناف سے نیچے کے حصے کا جوڑ ان کو بھی دھوئیں۔ جب بیٹھ کر نہائیں تو ران اور پنڈلی کے جوڑ پر بھی پانی بہانا یاد رکھیں، دونوں سرین کے ملنے کی جگہ کا خیال رکھیں، خصوصاً جب کھڑے ہو کر نہائیں، رانوں کی گولائی اور پنڈلیوں کی کروٹوں پر پانی بہائیں۔ اگر زخم ہو اور زخم کے اوپر پٹی وغیرہ بندھی ہو اور اسے کھولنے میں نقصان یا حرج ہو تو پٹی پر ہی مسح کر لینا کافی ہے۔ نیز کسی جگہ مرض یا درد کی وجہ سے پانی بہانا نقصان دہ ہو تو اس پورے عضو پر مسح کر لیں۔ پٹی ضرورت سے زیادہ جگہ کو گھیرے ہوئے نہیں ہونی چاہیے ورنہ مسح کافی نہ ہوگا۔ اگر ضرورت سے زیادہ جگہ گھیرے بغیر پٹی باندھنا ممکن نہ ہو، مثلاً بازو پر زخم ہے مگر پٹی بازوؤں کی گولائی میں باندھی ہے